بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم لیکچر نمبر 7 پڑھیں گے، جس میں سبق اپنی مدد آپ سر سید احمد خان، لیکچر نمبر 7 اردو سال اول۔ یہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھوڑا سا سر سید احمد خان کے بارے میں آپ سن لیجئے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے، 1898 میں وفات پائی۔ آپ کی بہت سی خدمات ہیں، لیکن سب سے بڑی خدمت جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی اور کالج کا قیام عمل میں لایا۔ آپ مصنف بھی رہے۔ آپ نے بہت زیادہ مضامین اور کتابیں بھی لکھیں۔ قوم کا اخلاق سنوارنے کے لیے رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ آپ کی مشہور کتابوں کے نام ہیں خطبات احمدیہ، آثار سنابی، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تاریخ بدرود، رسالہ تہذیب الاخلاق۔ یہ ان کے مشہور کتابیں ہیں۔ مختصر تعارف کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا سبق ہے اپنی مدد آپ، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ جو سبق ہے یہ مقالہ ہے، یعنی مقالہ مضمون کے قریب قریب ہوتا ہے، اور یہ 50 مقالہ جات ہیں۔ اس کا نمبر 12واں ہے۔ تو سر سید احمد خان نے اپنی قوم کے اندر جذبہ اپنی مدد آپ کا پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے مضامین لکھے جو رسالہ تہذیب الاخلاق میں چھپا کرتے تھے۔ یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے خدا ان کی، میں آپ کو شروع میں اس کے الفاظ میں نہیں بتاؤں گا، جو بھی پڑھایا جائے گا، اور معروضی کا نشان لگاؤں گا، کیونکہ اسباق میں سے 5 نمبر کی معروضی آتی ہے، اور تشریح کے لیے الفاظ معنی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ معروضی ہے، یہ معقولہ ہے، 4 آپشن دے گا۔ معقولہ ہے، مضمون ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے۔ اس طرح کے 4 آپشن وہ آپ کو دے گا۔ آپ نے لکھنا ہے معقولہ ہے۔ اچھا، یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ معقولہ ہے، نیچے لکھا بھی ہو معقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ یہ ایک شخص اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس قوم کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ وضاحت کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کے اندر اپنی مدد آپ کرنے کا جوش، یعنی جو ہمارے مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کا ہم نے از خود کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے، جب ایک شخص کے اندر یہ جذبہ پایا جائے تو وہ آہستہ آہستہ بہت سے اشخاص میں پھیل جائے تو وہ قوم ایک قومی ترقی اور قومی طاقت بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اپنی قوم کی حالت کو دیکھا اور ان کی مدد کرنے کا جوش ان کے دل میں پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا، تو وہ ان کا جو جذبہ تھا، وہ جو جوش تھا، وہ اور اشخاص یعنی اصحابہ کرام میں پھیل گیا۔ جب اصحابہ کرام میں پھیل گیا تو وہ آہستہ آہستہ پوری عرب، جزیرۃ العرب، حجاز میں پھیل گیا، تو وہ لوگ ایک بہترین قوم بن گئے۔ وہ جو اونٹیں چرانے والے تھے وہ ایک بہترین قوم بن گئے۔ تو اس طرح یہ اپنی مدد آپ کا جو جوش ہے یا جذبہ ہے، یہ ایک شخص میں پایا جانا چاہیے، پھر اور اشخاص میں بھی پھیل جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس قوم کے بارے میں کیا خوب فرمایا تھا کہ متن آفرین غلائے آئین جہانداری صحرائے عرب، یعنی شکر بانو کا گہوارہ۔ یہ
اس قوم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قوم صرف اونٹ چراتی تھی، اور اس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن سکھائے، آداب سکھائے، زندگی کے بسر کرنے کے کامیاب طریقے بتائے۔ اچھا، اس کے بعد جوش سچی ترقی کی بنیاد ہے، یہ معروضی پہ نشان لگائیں۔ جب کسی شخص کے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے تو اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زمانہ جدید میں جنرل مشرف نے اور لوگوں سے، دوسرے ممالک سے جنگی طیارے خریدنے کی کوشش کی، اور کسی نے ہمیں جنگی طیارے دینے کی حامی نہ بھری، کیونکہ پاکستان کی جو فضائیہ تھی اس میں معراج اور کچھ اس طرح کے طیارے تھے جو اپنی عمر پوری کر رہے تھے، اس کے لیے جدید طیاروں کی ضرورت تھی۔ تو پھر انہوں نے فضائیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت طیارہ بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنی ایک ملاقات میں، ایک مجلس شورا میں یعنی میٹنگ میں یہ طے کر لیا کہ ہم چائنا کے ساتھ مل کر ایک بہترین قسم کا ایئر کرافٹ طیارہ بنائیں گے، جنگی طیارہ بنائیں گے، اور بالآخر انہوں نے سن 17 جیسا طیارہ بنایا، اور اس طیارے کی مدد سے انہوں نے 28 فروری 2020 میں انڈیا کو بڑا کرارا جواب دیا، اور اس کے کوئی جیسا بہترین مضبوط طیارہ اس کے ذریعے گرایا گیا، اور MiG 21 طیارہ گرایا گیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم اب جو شخص اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کرتا ہے وہ ناموری اور آبرو حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ایک مثال چھوٹی سی آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصل چمک دمک انسان کی ہے، غیرت عمدہ قوت، اس کو معروضی یہ نشان لگائیں۔ عزت اصلی چمک دمک، کیا اصلی چمک، عزت کیا ہے، اصلی چمک دمک، نشان لگائے معروضی ہے۔ انسان کے اندر خود جاتی رہتی ہے، اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھوں میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ پریسلر ترمیم کو پیش کیا گیا، اس کے ذریعے مسٹر پریسلر نے، جو امریکن پارلیمنٹر تھا، اس نے پاکستان پر اسلحہ فراہم کرنے کی پابندیاں لگا دی، اور مسٹر براؤن ایک وہاں کا ایک ارکان اسمبلی تھا، اس نے کہا جی پاکستان کو ہر قسم کا اسلحہ دیا جائے۔ تو اس پر جب بحث ہوئی تو مسٹر براؤن نے کہا اگر آپ ہتھیار نہیں دیں گے تو وہ قوم اس قابل ہے کہ وہ خود بنا لیں گے، جیسے انہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی اور ایٹمی قوت بن گئے، اسی طرح وہ اور شعبوں میں پیش رفت کریں گے، میزائل ٹیکنالوجی میں پیش رفت کریں گے، تو لہذا آپ ان کو اپنا محتاج رکھیں۔ لیکن مسٹر براؤن کی کسی نے سنی، اور پاکستان پر اقتصادی اور اسلحے کی پابندیاں لگا دی گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک بہترین ہتھیار بنائے، الخالد ٹینک بنایا، الزرار بختر بند گاڑی بنائی، اور تھنڈر 17 جیسا بہترین قسم کا طیارہ بنایا، اور آج پاکستان کے اس طیارے کی پوری دنیا میں مانگ ہے۔ تو یہ اصل انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، یہ بھی معروضی ہے، نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، لیکن اسی کے موافق کے مطابق اس کے قانون اور اسی مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی جیسی قوم ہوگی ویسے ہی اس کی گورنمنٹ ہوگی، ویسے قوانین ہوں گے۔ جس طرح پانی خود اپنی مثال میں یہ آ جاتا ہے، یہ معروضی ہے، انسان پانی کے گزرگاہ، پانی کی پرانی گزرگاہ، پانی کے آنے کی جگہ آ جاتا ہے۔ اس طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسی اکھڑ حکومت کرنا پڑتی ہے جیسے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اچھا، یہ
ملتان بورڈ میں یہ پیراگراف تشریح کے لیے یہ عبارت آئی ہوئی ہے، اس لیے وہ نیچر کا کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جیسی قوم ہوگی، جیسا ان کا چال چلن، یعنی کردار، گفتار، ان کا لین دین جیسا ہوگا، اسی کے مطابق وہاں کی گورنمنٹ اور حکومت ہوگی۔ تو جیسے عرب بہت سخت تھے اور ان پر اسلامی قوانین جیسے سخت قوانین نافذ کیے گئے، افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح پانی اپنے خود کنسال میں آتا ہے، اس نے ایک پانی کی مثال دی ہے کہ جس طرح پانی کہیں گرایا جائے تو وہ اپنی جگہ پر خود بخود آ جاتا ہے، اور اسی طرح جو کھردرے اور سخت اور نا تربیت یافتہ عوام ہیں ان پر ویسی حکومت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تمام تجربوں سے، یہ پیرا بھی بہت اہم ہے، یہ بورڈ میں بار بار ہے، تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ اس ملک کی رائے کے چال چلن، اخلاق اور عادت، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ اچھا جی، عمدگی، اعلیٰ ہونا، خوبی، اوصاف، قدر و منزلت، عزت، احترام، عمدہ، اعلیٰ اور بہترین، رائے عوام، چال چلن، کردار، اخلاق، عادت، تہذیب، رہن سہن کے طریقے، شائستگی یعنی انداز، بہترین انداز منحصر ہے، بنیاد رکھتا ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم کس چیزوں کا مجموعہ ہے؟ شخصی حالتوں کا، یہ مجبوری، یہ معروضی ہے۔ اور ایک قوم کی تہذیب یعنی رہن سہن کے طریقے در حقیقت ان مرد و عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ اور یہاں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، القرآن جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن میں فرمایا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام تجربوں سے کہ مختلف تجربات کیے گئے ہیں، مختلف قوموں کے حالتوں کو پرکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے کہ ملک کی ترقی، ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت مقابلے میں وہاں کی گورنمنٹ عمدہ ہونے کے نہیں، اگر وہاں کی گورنمنٹ عمدہ، اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ بہترین قوانین، اعلیٰ و عرفہ قوانین بناتی ہے، قوم کے فلاح کے لیے اچھے قوانین بناتی ہے، اور قوم اس پر عمل نہیں کرتی تو اس قوانین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا عوام کے اندر بھی یہ شعور ہونا چاہیے کہ جو گورنمنٹ قانون بنا رہی ہے ہمارے فائدے کے لیے بنا رہی ہے، جو قوانین اچھے ہیں ان پر عمل نہ کرنا چاہیے، یعنی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اگر فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہونا چاہیے کہ کسی سے کوئی جبراً اور بیرونی قوتوں سے اور کوششوں سے قوانین پر عمل نہ کرایا جائے، بلکہ لوگ اس قدر تربیت یافتہ، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں، تعلیم یافتہ ہوں کہ وہ عوام گورنمنٹ کی بات کو سمجھیں، حکومت کی بات کو سمجھیں اور پر عمل کریں، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور قوم کی تہذیب در حقیقت مرد و عورت اور بچوں، اور یہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ایک عورت کی تعلیم پوری خاندان کی، پورے معاشرے کی تعلیم ہے، اس لیے مرد اور عورت دونوں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اعلیٰ اور تہذیب یافتہ ہونا چاہیے، تاکہ آگے جو بچے ہوں ان کے اندر وہ چیزیں منتقل ہوں اور جس سے ایک بہترین قوم وجود میں آئے۔ اچھا، اس کے بعد ہی قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت کا، شخصی عزت کا، شخصی ایمانداری کا، شخصی ہمدردی کا، اسی طرح قومی تنزل یعنی زوال مجموعہ ہے، اکٹھ ہے، ایک شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا، نا تہذیب یعنی بد چلنی، نا تہذیب کہتے ہیں جنہیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول اور قوانین نہ آتے ہیں، بد چلنی، بد اخلاقی، برے کام کرنا، اخلاقی اور تمدنی، یہ وہی بات، تمدنی کہتے ہیں، یہ تمدن سے لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہے شہری زندگی، اعلیٰ و بہتر زندگی، اخلاق سے مراد عادتیں،
بہامی معاشرت یعنی معاشرہ کی بدیوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو بتائی گئی ہیں شخصی سستی، یہ بدیوں میں شمار ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں وہ خود اپنے جو شخص ہوتے ہیں ان کی آوارگی کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی قوتوں سے، کوششوں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں، یعنی فوجی آپریشن یا کسی طریقے سے، اور نیست و نابود کر دیں یعنی ختم کر دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں۔ یعنی اگر گھاس کو بالکل ختم کر دیا جائے، جب اس کو پانی لگے گا تو وہ پھر اوپر آئے گا۔ اسی طرح وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بیرونی قوتوں سے کسی چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک شخصی زندگی، شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے، جب تک لوگوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ بہترین زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں ایک خدا کی پوجا کرو، لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اور حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، امانت میں خیانت نہ کرو، اور لوگوں کو برا نہ چاہو۔ یہ اچھی باتیں تھیں۔ جب تک یہ نہیں اپنائی جائیں گی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا نتیجہ کہ قوم سچی ہمدردی، سچی خیرخواہی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رائے صحیح ہے تو میرے عزیز ہم وطنوں، وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کیا ہیں، بہترین تہذیب و تمدن کیا ہے، وہ اور لوگوں کو بتائیں۔ اور کرو تمہاری قوم کی شخصی زندگی، شخصی چال چلن کس طرح عمدہ ہو، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم بنو اور دنیا میں تمہارا ایک نام ہو، اور ہر شخص جانتا ہو کہ یہ قوم اعلیٰ و عرفہ ہے، بہترین ہے۔ کیا وہ جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشکال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے اس کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا، بالکل نہیں۔ کہتا ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر غلط تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، آپ غلط بات چیت کر رہے ہیں، آپ کا لباس جو وضع یعنی حالت غلط ہے، آپ کے سیر سپاٹے غلط ہیں۔ ہم شروع سے آتے ہیں تعلیم و تربیت، یعنی اعلیٰ و عرفہ تعلیم و تربیت ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ کا بہترین تحفہ بیٹے کو یہ ہے کہ اس کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کرے۔ اچھا، بات چیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کے بارے میں فرمایا قول الناس حسنا، لوگوں سے احسن طریقے سے بات کرو۔ وضع لباس کے بارے میں فرمایا کہ جو مرضی لباس پہنے اس سے فحاشی و دنیانی عیاں نہ ہو۔ سیر سپاٹے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری دنیا کی سیر کرو اور جھٹلانے والے کو انجام دیکھو۔ شغل اشکال یعنی ہمارے کام کاج کیسے ہیں، کام کاج کے بارے میں، ہمارا جو بھی کاروبار ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ جیسے دوائیوں میں ملاوٹ کر جاتے ہیں، تو اس طرح تمہاری اولاد کے لیے اچھا جو تم ان کو بہتر باتیں سکھاؤ گے وہ تمہاری اولاد کے لیے ہیں، اگر بری باتیں سکھاؤ گے وہ بھی تمہاری اولاد کے لیے۔ اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق وضاحت سے نگاہیوں سے میں ترقی ہو سکتی؟ بالکل نہیں۔ تو کہتا ہے جی اگر آپ انہیں بری باتیں سکھاؤ گے، برے کام سکھاؤ گے، تو پورے معاشرے میں اچھا چال چلن، اچھا اخلاق اور کردار، اچھی عادتیں، نیکی اور صلاحی جو ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گی۔ اس لیے اچھی باتیں سکھائیں، جبکہ ہر شخص، کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنے اصلاح کر سکتی ہے، یعنی اپنے آپ کو بدلیں، اپنے دل کو بدلیں، اپنے دماغ کو بدلیں اور پھر آگے بڑھیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اندرونی حالتوں کو بدلا۔ وادی طائف کے لوگوں نے پتھر مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے بھیج دیے اس پوری قوم کو تباہ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، جب یہ جانیں گے تو اسلام کی مدد کریں گے۔ تو انہی میں سے وادی طائف میں سے محمد بن قاسم نکلا۔ تو یہ باتیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندرونی طور پر بدلنے کی کوشش کی کہ وہ ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح خود بخود کام کریں، انہیں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو در حقیقت اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوسناک بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیرونی قوتوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ہماری آگے اصلاح کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کا خدا نہ ترس نے جو اس
ظالم آقا کا لایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک شخص ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ، یہ گورنمنٹ کی رعایت یعنی رعایت عوام ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت، شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ یہاں اس نے سر سید خان نے ہمیں اصلی غلام کی حالت دکھائی۔ اصلی غلام کون ہے؟ اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاق ہے، جو سست ہے، جو کاہل ہے، جو محنت نہیں کرتا، جو خود غرض ہے، جو اپنی سوچ آگے رکھتا ہے، کہتا ہے جی میرا بھلا ہونا چاہیے، باقیوں کو آپ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سختی سے منع فرمایا۔ وہ فدہ کے رئیسوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلہ بھیجا، ساز و سامان بھیجا، آپ نے مسجد نبی میں ڈھیر کر دیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا میری قوم مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، یعنی اپنی ذات پہ لوگوں کو ترجیح دی۔ ایسا ہونا چاہیے۔ جہالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم مومن کا گم شدہ مال ہے، جہاں جس قیمت پر میرے لے لیں۔ شرارت کا مطیع، یعنی ہمیشہ شیطان کے شیطانی کاموں میں مبتلا رہنا، اور اچھے رحمانی کام ہیں جو اچھی باتیں ہیں ان کو نظر انداز کرنا، اپنی خود غرضی میں غلامی اور قومی ہمدردی سے ماروا ہے۔ کہتا مجھے قومی ماروا ہے الگ ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، قوم جہاں مرضی جائے، جہنم میں جائے، مجھے میرا گھر پورا ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل پاکستان کے حکمران سیاستدان جو سابقہ حکومتیں گزری ہیں، جنہوں نے کوئی ڈیم نہیں بنایا، بجلی کے کوئی سستے منصوبے شروع نہ کیے، اور آج قوم کی جو حالت ہے، وہ قومیں جو اس دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ کہتے ہیں ایسی قومیں آزاد نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ اور اس طرح خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے دل و دماغ کو نہ بدلے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب فرمایا، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ تو یہ اپنی حالت بدلیں۔ جیسے پاکستانی سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے ایٹمی قوت حاصل نہ کی تو ہمیں انڈیا اور دوسرے لوگ جو ہیں مٹا کے رکھ دیں گے۔ اور علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو انہوں نے ایٹمی قوت بھی بنے، میزائل ٹیکنالوجی بھی بنے۔ اب حالات آپ کے سامنے، جو ہمیں ڈو مور کہتے تھے آج وہ ڈو مور کا باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک اپنے آپ کو بدلے، اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہو کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل اصلاح و ترقی کا قوم پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب وہ یہ قوم حکمران جو ہیں وہ اچھے اچھے قانون بنائیں، وہی سارا انتظام کریں، وہی سارے کام کریں، ہم کچھ نہ کریں، تو پھر ترقی و اصلاح نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال ہے۔ فانوس خیال ہے، یہ خیالی باتیں ہیں، کچھ رتبہ نہیں رکھتی، کچھ مقام نہیں رکھتی، کوئی عزت نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد اسائنمنٹ یہ ہے کہ درجہ ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کی مدد سے کریں۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام بھی لکھیے اور نمبروں کی تقسیم بتائی گئی ہے۔ سیاق و سباق میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سبق کا عنوان، پھر مصنف کا نام لکھنا ہے، سیاق و سباق لکھنا ہے، یعنی ربط تاریخ، یعنی اس پیراگراف سے پہلے اور بعد میں جو بیان ہوا ہے اس کی آپ بیان کریں اس کے بارے میں، اور مختصر سا لکھیں، 10 سے 12 میں۔ یہ اس کی میں تشریح کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو ایک دو قرآن کے حوالے بتا دیتا ہوں جو اس میں آپ نے شامل کرنے ہیں۔ القرآن انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو
پھر القرآن ہے بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود بدل نہ لے. یہ دو حوالے ہو گئے. اچھا پھر القرآن جس قوم جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے. تو یہ باتیں آپ نوٹ کر لیں. اور اس کے بعد کچھ اشعار ہیں محنت کے بارے میں، وہ آپ سن لیجئے. ایک شعر کافی ہے. کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی. مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑھائی. یہ اشعار حوالے کے اشعار ہیں. یہ آپ گھر سے یہ اسائنمنٹ مکمل کر کے لائیں گے اور اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.